بھارت NIA اور ED جیسی اپنی بدنام زمانہ ایجنسیوں کو کشمیری عوام کو ڈرانے، دھمکانے اور تحریک آزادی کشمیر سے دستبردار کرانے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے متعدد مقامات پر گزشتہ چند دنوں میں NIA اور ED نے چھاپے مارے ہیں جو آزادی کی آوازوں کو خاموش کرانے کی مودی حکومت کی انتقامی پالیسیوں کا حصہ ہیں۔ بھارتی ایجنسیاں حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور حتیٰ کہ عام لوگوں کے گھروں پر اکثر چھاپے مارتی ہیں۔ NIA اور ED کے چھاپوں کا مقصد ان لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہے جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں BJP کے مذموم منصوبوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اہل کشمیر کے سیاسی نظریات اور ان کے عزم کو توڑنے کے لیے نہ صرف انہیں ظالم کاتباب نے پھنسایا بلکہ بغیر کسی قانونی جواز کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد ہزاروں کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت کی دور دراز جیلوں میں نظر بند کیا گیا۔ مودی کے جابرانہ ہتھ کنڈے کشمیری عوام کے آزادی کے عزم کو مضبوط تر بنا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی گرفتاریوں اور بھارتی ایجنسیوں کی جابرانہ کارروائیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات نام نہاد بھارتی گورنر منوج سنہا نے اعتراف کیا ہے کہ حریت پسندوں کے ساتھ روابط رکھنے کے الزام پر 47 کشمیریوں کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کیا گیا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں عمر فاروق نامی ایک بھارتی پولیس کانسٹیبل نے اپنی ہی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے، جبکہ ساوجیا پنچ میں ایک بھارتی فوجی نائک سنیل کمار ڈیوٹی کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا۔ یہ گزشتہ چند دنوں میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی اس طرح کی 5ویں موت ہے، جن میں 2 بھارتی فوجی کرنل اور ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھی شامل ہیں۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں میڈیا بلیک آؤٹ اور ریاستی جبر سے متعلق نئی دلی میں منعقد ہونے والے سیمینار پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارت میں معروف عالم دین اور اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان اور ان کے 3 ساتھیوں کو اپنے گھروں میں نظر بند کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہندوتوا تنظیموں پر پابندی کے مطالبے کے لیے اپنے حامیوں سے دلی کی طرف مارچ کرنے کی اپیل کی تھی۔ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور اسلاموفوبیا کے خلاف ہم سب کو متحد اور نفرت کے زہر کو ختم کرنا ہوگا۔